میں پروفیسر ایّر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ آپ نے غالی کے منظوم ترجمے دعائے صباح نفی و اثبات ناصر پر گفتگو فرمانی ہے۔ بات سزا نہیں ہے سر۔ بہت شکریہ صدر علی قدر پروفیسر شیخ الرسول صاحب، پروفیسر قبول ادا فریدی صاحب، ڈاکٹر سربت خان اور ڈاکٹر نور فاطمہ، اور اردو ادب کے آفتاب و ماہتاب اور غالب انسٹیٹیوٹ کے جملہ متعلقین، عزیز طلباء و طالبات، میرے موضوع کا اعلان فرما دیا جناب صدر نے۔ اصل میں مقالے میں ذرا سا عرض کو طول ہو گیا ہے، تو میں فرض عرض کے طور پہ مقالہ نہیں بلکہ مقالہ پیش کروں گا، اس لیے مقالہ میں نے وہیں رکھ دیا۔ 127 صفحات کا ہو گیا، میں 5-7 منٹ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، مگر تھوڑی سی باتیں کم سے کم جو فلسفی آف سپلیکیشن، جو فلسفہ دعا ہے اور غالب اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور اس بات و نفی کے جو پہلو وہاں تک جاتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اصل میں یہ جو دعا کا اسلامی پہلو ہے اور یہ جو نفی و اس بات ہے، ڈاکٹر سربت کا مقالہ بہت عمدہ تھا، میں تو طالب علم ہوں اور الف سے یہ تک کی بات ہی کر پاؤں گا، تو جو نفی ہے اس کی جو یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہیں سے اس بات کی الف شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب جو انکار ہے وہ وہیں سے انکار جو ہے وہ کے بعد اقرار روشن ہوتا ہے۔ اب جب ہم دعائیہ ادب کی بات کرتے ہیں تو جب ایک انسان کی جو نفی ذات ہے، اس نفی ذات سے جو اس بات توحید تک کا سفر ہے، یہی پورا دعائیہ ادب ہے اور یہی پورا فلسفہ اسلام ہے۔ جب ہم فلسفہ اسلام پہ بات کرتے ہیں تو بذات خود نفی سے اس بات تک کہ عرفانی سفر کا نام اسلام ہے۔ وحدت الوجود بھی در حقیقت نفی سے اس بات تک کے سفر کا نام ہے، اور غالب کی شاعری کا حاوی رجحان بھی، میں صرف 2 جملے میں بات کروں گا، حاوی رجحان بھی نفی سے اس بات تک کا ہی سفر ہے۔ حیات کا آغاز نفی سے اس بات ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے میں نے زندگی پہلے پیدا کی پھر موت کو۔ قرآن کریم میں جو ترتیب کا نظام ہے، نفی و اس بات، یہاں بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ وہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پہلے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے زندگی پیدا کی ہے۔ یہ ایک اسلامی عقیدہ ہی ہے، نہیں ہے بلکہ فلسفہ بھی ہے۔ میں صرف عقیدہ نہیں کہوں گا، عقیدے میں اس بات و نفی کی بات نہیں ہوتی ہے، مگر عرفانیات میں بہرحال یہ بات ہوتی ہے۔ ذات کا سفر جب قرآن کہتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اور جب کائنات کی آغاز کی بات ہم اسلام کے فلسفے کی روشنی میں کرتے ہیں تو کہتا ہے الستو بربکم، اور پھر آواز آتی ہے قالوا بلا۔ یہ سب نفی سے اس بات تک کا سفر ہیں جو ہم ابتدائے آفرینش سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم اسلام کے کلمے کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا ہے انکار، اور یہیں سے اس بات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جب ہم ایک توحید پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب دنیا کی کوئی بادشاہت، دنیا کی کوئی سلطنت، دنیا کا کوئی اقتدار، اب کوئی غلامی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے بعد میں جب ہم ذات محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین کی حیثیت سے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو جو قرآن کی لفظیات ہیں وہ کہتا ہے وما محمد الا رسول۔ محمد کے ہزاروں نسبتیں ہیں، ہزاروں وسیلے ہیں، اس کا قرشی ہونا، مکی ہونا، بیٹا ہونا، پوتا ہونا، نواسا ہونا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن وما محمد الا رسول، یعنی اللہ سے پہلے ماں ہے، نفی ہے، اور اللہ کے بعد اس بات ہے۔ اور جب ہم اس کے عمل پہ بات کرتے ہیں جس کو ہم رسالت کہتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محمد کچھ بولتا ہی نہیں ہے، پہلے ان کی خاموشی کی بات ہو رہی ہے، ان کے نطق کی نفی کی بات ہو رہی ہے، پھر وحی کی بات ہوتی ہے۔ جب وہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذا رمی ولکن اللہ رمی۔ یہ محمد کوئی کنکری نہیں پھینکتے بلکہ ان کے ہاتھوں سے جو عمل ہو رہا ہے وہ خدا کا عمل ہو رہا ہے۔ اب ہم جس دعائے صباح کے خالق کی طرف چلتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، ان کے لیے صدائے غیب جو ہے وہ عجیب و غریب نغمہ خداوندی ہے، جس کو ہم نغمہ جبریل کہہ سکتے ہیں۔ لا فتح الا علی، پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے کوئی جوان نہیں ہے مگر علی ہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے مگر تلوار، مگر وہ ذوالفقار ہے۔
تو ہم نفی سے اس بات تک کا سفر پورا اسلام ہے، ہر منزل پہ اللہ سے پہلے نفی ہے اور اللہ کے بعد اس بات ہے، لیکن یہ نفی استفہامیہ کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو آج ہم جب دعائے صباح کی ابتدا کرتے ہیں تو کم سے کم وجود اور موجود اور وجودیت اور علم اور معلوم کے فرق پہ ہم پوری طرح سے پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں سے ذرا سا وجودیت سے جو فلسفہ دعائے صباح ہے وہ بہت الگ ہو جاتا ہے۔ جب ڈیکارٹ کہتا ہے تو کہتا ہے آئی ڈاؤٹ، آئی کین ناٹ ڈاؤٹ، مگر جب علی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو اس بات اور نفی ہے وہ تشکیک کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تیقن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور وہ توہم کے اصنام کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ تو ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے وہ بالکل حضرت علی سے الگ ہے۔ حضرت علی اب جب میں بہت ہاتھ جوڑ کے بلکہ سر نیاز خم کر کے بصر و چشم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کا بھی جو فلسفہ ہے وہ ابلیس کی جس ادا پہ فریفتہ ہوتے ہیں اس میں بھی تشکیک ہے، تیقن نہیں ہے۔ یہ جو دعا غالب یہاں تک پہنچتے ہیں اور 127 اشعار میں اس کا منظوم ترجمہ کرتے ہیں، وہ اس بات اور نفی کے مختلف مرحلوں کو طے کرتے ہوئے اس بات اور نفی کی معراج پہ آ کے اس دعا کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچی عمر میں ہاتھ نہیں لگاتے، اور اس کو غالب بار بار کہتے ہیں۔ 7-8 جگہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں نے تو صرف شرح میں تعامل پڑھی ہے، اور اس کے بعد مفتی عباس صاحب سے اپنے بھانجے عباس بیگ سے عربی سے اس کا فارسی ترجمہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کو جیتے ہیں اس دعا کو، اور اس کے بعد میں وہ منظوم ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے میں عرض کروں گا کہ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایگل کے فلسفے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ تصادم کا نام ہے۔ اب یہاں سے ایک جملے سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اس تصادم کو تعاون میں بدلنے کا نام دعا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات کا یہ بات ہے عرفت ربی بفسق العزائم، لیکن یہاں بھی شکست و ریخت یقین کی منزل پہ جاتی ہے، اور پھر اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بباغ دہل وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وما ینحدر علی الطیر، میں یقین کہ اس منزل میں ہوں کہ اڑنے والوں کی اڑانیں مجھے چھو نہیں سکتی۔ اور پھر اب جب عبادت میں احساس ابدیت پیدا کرتے ہیں مولا کائنات تو پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا قابل بیان بیانیہ نہیں بلکہ ناقابل بیان کیفیت عرفانیہ کا نام ہے۔ اگر کچھ بندشیں بنتی جائیں اردو کی تو میں ضرور دعا چاہوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ شکوہ نئے رنگی زمانہ ہی نہیں بلکہ عشق الہی کا ترانہ بھی ہے۔ دعا رشتہ الفاظ و معانی ہی نہیں بلکہ ایک عبد حقیقی کی ہدی خوانی بھی بن جاتی ہے۔ اس دعا پہ فج کلام کا ایک بڑا کام ہے، خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مگر تھوڑا سا جب دعا کے اس فلسفے میں جلدی سے ادھر آ جا رہا ہوں۔ اگر کسی بندے سے بھی کچھ مانگا جائے تو رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے کہ پہلے اس کی توصیف کی جائے، تعریف کی جائے، اس کے بارے میں ذرا سے 2 جملے جب تک آپ کہیں نہیں دیتے آپ کو ایک بندہ کچھ نہیں دیتا، چاہے کہ وہ خدا جو خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ ہم کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اس تناظر میں مولا کائنات کی متعدد دعائیں ہیں، مگر دعائے کمیل، دعائے سماعت، دعائے افتتاح اور دعائے صباح، یہ 4 دعائیں ایک اسلوب کی دعا ہیں، اور اس اسلوب سے غالب کی شاعری میں 127 صفحے میرے ہیں، میں بہت سے شعر میں نے ان کے کوٹ کیے ہیں جس میں دعا کا وہ اسلوب جو ہے جو حضرت علی کا ہے وہ ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ اب جب علی کی حمد کا انداز یہ ہے کہ جس طرح کی دعا ہوتی ہے، جس موقع کی دعا ہوتی ہے، جس محل کی دعا ہوتی ہے، جس وقت کی دعا ہوتی ہے، وہ جو تہجد کا وقت ہے، وہ جو نفل کا وقت ہے، وہ جو نماز شب سے نماز صبح کے درمیان کا وقت ہے جہاں صبح کاذب ہے، اس کے بعد چٹپٹے کا وقت ہے، اس کے بعد میں وہ پردہ ہٹتا ہے اور پھر آسمان پہ آفتاب نمودار ہوتا ہے، اس وقت کی وہ دعا ہے جسے دعائے صباح کہتے ہیں۔ اب وہ جو انداز ہے جیسے حضرت علی کا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے دعا کی طرف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود
آپ زبان کا یہ بہتا ہوا عربی کا جو سمندر ہے، اس کے جو مترادفات ہیں، مرادفات ہیں، اس کو آپ دیکھیں اور پھر غالب کی نثر یا نظم میں اس کا آہنگ محسوس کریں. یعنی جب آپ اس کو اردو میں پیش کریں گے تو علی کے الفاظ کو اردو میں یوں کہیے کہ وہ ایسا اول ہے جس کا آخر نہیں، ایسا آخر ہے جس کا اول نہیں، ایسا ظاہر ہے جس کا باطن نہیں، ایسا باطن ہے جس کا ظاہر نہیں، ایسا دور ہے جس کا قریب نہیں، ایسا قریب ہے جس کا دور نہیں، ایسی ابتدا ہے جس کی انتہا نہیں، ایسی انتہا ہے جس کی انتہا نہیں، ایسا ہے جو ہوا نہیں. اب علی کے فلسفہ دین کی شان دیکھیے. اول الدین و معرفتہ ومن وصف اللہ فقد قرنہ، من قرنہ فقد سناہ، من سناہ فقد جزاہ، من جزاہ فقد جہلہ، من جہلہ فقد اشارہ، من اشارہ فقد حدہ، من حدہ فقد عدہ. جس نے اللہ کے صفات کو بغیر معرفت کو بیان کرنا شروع کیا، اس نے دوئی پیدا کی، ثنویت پیدا کی، ثنویت پیدا کی تو قرن پیدا کیا، زمان پیدا کیا، مکان پیدا کیا، اور پھر اس کے اشارے پیدا کیے، اس کے حدود کا تعین کیا، اس کے عدد بنائے، اس کی طرف اشارہ کیا، اور جب اشارہ کیا تو وہ توحید کی معرفت کی طرف نہیں پہنچ سکتا. پھر جب تخلیق اور انشاء کی شان بیان کرتے ہیں، ثم انشاء سبحانہ فتق الاجواء وشق الارجاء وسقائق الہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لسانی سطح پہ ایک معرفت کا اس دعا کے ادب میں یا نہج البلاغہ کے ادب میں پورا ایک اس جگہ پہ پہنچ کے علی کو زمین، آسمان، سورج، ستارہ، کواکب، سیارے، جھرنے، ندی، نالا، پہاڑ، انسان، آنکھ، کان، ناک، سجدہ، قیام، قعود، سب دعا نظر آتے ہیں. اور یہ جو قرآن کریم میں لفظ صلاۃ جہاں استعمال ہوا وہ اسی دعا کے لیے. اور پھر جب وہ اس سے یقین کی منزل پہ پہنچتے ہیں تب کہتے ہیں الاسلام. اب دیکھیں یہ اس بات نفی سے اس بات کی طرف اب چل رہا ہوں. الاسلام والتسلیم والتسلیم والتصدیق والتصدیق والیقین والیقین والمعرفہ والمعرفہ والادا والادا والعمل. یہ اس بات کی طرف سفر ہے. کاش وقت ہوتا مگر اب جب وہ چھپ کے آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے. اب جب اس کیفیت کی طرف تب اردو شاعری میں جو لہجہ بنتا ہے، میں نے ایک دو شاعروں کو اور ذرا سا لیا ہے. انیس کہتے ہیں آخر ہے راز حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. اور پھر غالب کا وہ پورا قصیدہ دہر جز جلوے یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اس پورے قصیدہ منقبت کو جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیے گا حضرت علی کی ذات کیسے غالب کے دل و دماغ پہ حاوی ہے اور اس عشق میں کیسے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. غالب کا عشق بعد معرفت میں ڈھلتا ہے اور تب وہ دعا کے لیے، دعا سے نہیں ہاتھ اٹھاتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور تغزل میں کہتے ہیں جہاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جام ہو گئی. یہ جو رگے جاں اور شہرگے جاں کا استعارہ ہے یہ کدھر آپ کو لے کے جاتا ہے؟ یہاں سے غالب کا یہ ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. غالب کو علی سے عشق ہے، علی کی غلامی پر فخر ہے، لیکن عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، معرفت کی بنیاد پر. عقیدت میں چونے چرا کی گنجائش نہیں، لیکن معرفت استدلال اور استنباط کے بغیر نہیں آتی ہے. اب دعائے صباح کا پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا من طلا لسان الصباح بنطق تبلجہی. اے وہ خدا جس نے صبح کو فصیح ترین نطق اور زبان کو بلیغ ترین گویائیوں کے ساتھ خلق کیا. کیا آپ کو قرآن کریم کا اسلوب نگارش نہیں یاد آیا؟ والصبح اذا تنفسا، قسم ہے اس صبح کی جب اس نے انگڑائی لی. غالب کے ترجمے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مرزا غالب اور غالب علی علی کل غالب علی ابن ابی طالب میں زمان کا بڑا فرق ہے، مکان کا بڑا فرق ہے، 1400 سال کا فرق ہے، مکانی طور پہ ہزاروں میل کا فرق ہے، حیثیت کے اعتبار سے امام اور امت کا فرق ہے. غالب نے بار بار اس بات کو کہا کہ میں اس کے ترجمے کا حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن 127 اشعار پہ مشتمل غالب کی یہ مثنوی منشی نول کشور نے متعدد بار لکھنؤ سے شائع کی. اس کا پہلا نسخہ 1867 میں شائع ہوتا ہے. غالب کا منظوم ترجمے کا صرف مطلب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک ٹکڑا دیکھیے دعا کا، اور غالب نے ایک ایک شعر میں اسے نظم کیا ہے. اے خدا، اے داورا کو برکشاد از درخشیدن زبانیں باؤ مداد. حالانکہ یہاں یا من دلا لسان الصباح والی ربودگی اور سرشارگی نہیں پیدا ہو سکی، بالکل نہیں پیدا ہو سکی، لیکن غالب کی اپنی جو فارسی کی شیرینی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اس دعا کے منظوم ترجمے میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن اکثر مقامات پر مولا کائنات کے لفظوں کی کائنات کا حصہ بنتے ہوئے مرزا غالب ضرور نظر آتے ہیں.
देखिए दुआए सबा का एक मशहूर तरीन फ़िक्रा है, गालिब ने किस खूबी से उसे अदा किया है। या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, ऐ वो खुदा जिसकी ज़ात अपनी ज़ात के ऊपर खुद ब खुद दलील है। यानी गालिब जब अली के हवाले से खुदा को पहचानते हैं तो फिर खुदा को पहचानने के लिए सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और आसमान और कायनात की हाजत नहीं रह जाती, उसके मोहताज नहीं रहते। वो खुदा को खुदा के ज़रिए से पहचानते हैं। गालिब उसका तर्जुमा करते हुए नज़र आते हैं। ऐ कि ज़ातशरा ज़ातशरह बरी गश्त अज़ हम जिनसी आलम बरी। चुनांचे गालिब का ये मंजूम तर्जुमा इल्मी, अदबी, लसानी और शेरी औसाफ से भरा पड़ा है। ये पहले अली के वो मकबूल दुआ है जो खुद अली के चौथे अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाद अभी करबला की आई थी ने करबला के बाद जब इस दुआ को पढ़ा तो वो मुसल्ले पर बैठ जाते थे और उसका अंदाज़ ये था कि पहले अपने जद हज़रत अली की इस दुआ को पढ़ते थे और फिर सजदे में चले जाते थे। फिर एक टुकड़ा अपनी दुआ का वो सजदे में जाके पढ़ते थे, जिसको गालिब ने 12 शेरों में हज़रत अली इब्न हुसैन की दुआ के तौर पे मंजूम किया है। कौन अली इब्न हुसैन जिनके पास दो फिलासफी ऑफ सप्लिकेशन, दुआ के फ़लसफ़े का इतना बड़ा सरमाया है कि जिसके ऊपर कम से कम मैं यूके और यूएस में तकरीरें करते हुए बहुत सारे यहूदी और ईसाई मेरे पास आके बैठते हैं और कहते हैं मुझे ये दुआ का लिटरेचर आप मुझे बताएं। मैं आपको 2-4 फ़िक्रे जिनकी 52 दुआएं हमारे पास सहीफ़े कामिला की शक्ल में है वो मैं पेश करता हूँ। सुबहानल्लज़ी अल्लमा तनफ़्फ़ुल हीताने मिन क़ूरिल बिहार, सुबहानल्लज़ी अल्लमा वज़नल फ़ैए वल हवा। एक यहूदी जो वो गोल्फ खेलता था वो मेरे इस तकरीर के बाद में आया और कहने लगा आप मुझे बताइए कि एटॉमिक वेट का, सायों का ये वज़न, जब मैं दिन में गोल्फ खेलता हूँ तो फिर उसका अंदाज़ दूसरा होता है और जब साया आने लगता है शाम को उसका अंदाज़ दूसरा होता है मौसम के साथ साथ। उस अली इब्न हुसैन ने जब इस दुआ में अपनी दुआ शामिल की जो गालिब के 12 शेरों में फ़ारसी में है, उसके मैं 3-4 जुमले आपके सामने रखता हूँ। इलाही क़ल्बी महजूबुन व नफ्सी मायूबुन व अक़ली मग़लूबुन व हुवा इला ग़ालिबुन व हवाई ग़ालिबुन व ताअती क़लीलुन व मासियती कसीरुन। अब जब मैं ये दुआ के 12 फ़िक्रे पढ़ता हूँ तो मुझे लग रहा है नफ़ी इस बात शुरू होती है। इस दुआ को अगर आप जो 12 जुमलों पे है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते चलते हैं तो नफ़ी है, फिर उसी दुआ को नीचे से ऊपर एक बार पढ़िए तो इस बात है। यानी जब ऊपर से एक इंसान चलता है तो वो अपनी तौबा की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ बढ़ता है, ये मेरी कमी, ये मेरी कमी, ये मेरी कमी। जब उन्हीं दुआओं को उल्टे मक्ते से मतले की तरफ जाता है तो ऐसा लग रहा है कि मग़फ़िरत के दरवाजे खुल रहे हैं। तौबा के मतलब होते हैं 2 कदम इधर से बढ़े जाएं तो फिर 1000 कदम उधर से आएँ। इधर से बंदा गिरता है उधर से खुदा उठता है, उसको उठाने के लिए ये दुआ की शान है जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में इसलिए जाके पेश करते थे। अब इन जुमलों का तर्जुमा यानी ये नफ़ी से इस बात तक का सफ़र जो उस दुआ के आहंग में है गालिब अपने शेरों में उसे पेश करते हैं और मुझे लगता है कि गालिब यहाँ पे आके आजिज़ आ जाते हैं तो 80% अल्फाज उसी दुआ के टुकड़े के अरबी से उठा लेते हैं। अपनी तरफ से लफ्ज़ रखने की जसारत गालिब को नहीं होती है। वो कहते हैं या इलाही क़ल्ब मन महजूब व तंग, अक़ल मन मग़लूब व नफ्स मन बेतंग, फिर से मन बूदस्त दरमैन चीरदस्त, कसरत इस्यान व ताक़त अंदकस्त। किसी भी तर्जुमे की कामयाबी के लिए शर्त अव्वल ये है कि तर्जुमा मंशाए मुसन्निफ़ के मुताबिक हो। इस एतबार से गालिब मेहनत व मशक्क़त और जुरत व हिम्मत दोनों एतबार से काबिल सताइश हैं। दुआए सबा इरफान व मारिफत के अलावा मौलाए कायनात का वो अदबी कारनामा है जिसके थोड़े बहुत इदराक के लिए भी कम से कम गालिब जैसा दिमाग चाहिए। गालिब अपनी अक़ीदत को शराब मारिफत में ढाल कर कहने का हक़ रखते हैं, कल के लिए कराजना खिस्सत शराब में ये सूल ज़न है, साफ़ी कौसर के ख्वाब में गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक़ हूँ बंदगी बुतराब में। मेरे लिए उर्दू के कलमज बयां मदहाँ हेज मदा तलब इल्म के लिए ये नहायत ही मुश्किल काम था, लेकिन आगरिश्ता है बरसर खारे बखून दिल माँ दर से बाप बानिए सहरा नविश्ता है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा वही मकाना आपने पेश फरमाया और इतने
बहुत से सफ़ात को आपने अपनी गुफ्तगू में इस तरह समेट दिया। मैं तो एक लफ्ज़ का और इजाफ़ा करना चाहता हूँ, प्रोफेसर तो वहीं, लेकिन मौलाना प्रोफेसर बासरा तो नहीं लिखा तो लिख लीजिए। बड़ा आपने बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मामानी, बहुत अहम गुफ्तगू फरमाई, और जिस तरह फरमाई लोग जैसे कि अशार की दाद देते हैं मशायरों में, तो आपके जुमलों की दाद, और आपने तलब भी की एक बार वो बहुत मुबारक।